الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز نثار تیری چہل پہل پر، ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سامعین محترم، کتاب بدایہ و نہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 570 مکتبہ دانش، امام ابن کثیر اللہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 4 مقام پر رویا۔ پہلی بار جب اللہ رب العزت نے اسے لعین ٹھہرایا اور اس پر لعنت فرمائی تب رویا۔ دوسری مرتبہ جب اس کو زمین پر بھیجا گیا تب رویا۔ تیسری مرتبہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت رویا۔ اور چوتھی مرتبہ جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی شیطان ابلیس اس وقت رویا۔ تو معلوم ہوا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چیخنا، چلانا، رونا ابلیس کے طریقہ کار میں سے، اور مومن تو ہر وقت حضور علیہ السلام کے میلاد کی خوشیاں منائے۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد کا لغوی معنی ہے پیدا ہونے کا زمانہ یا پیدائش کا وقت، اور عرف عام میں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا، قرآن خوانی کرنا، نعت پڑھنا، یہ میلاد ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی منانا قرآن میں نہیں ہے۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر خوشی کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے حبیب فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ جب اللہ کی رحمت اور فضل نازل ہو تو مومنین خوشیاں منائیں۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فضل ہیں جو ہم ان کی آمد پر خوشیاں کرتے ہیں؟ اس کا جواب بھی خود قرآن نے دیا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا رحمت اور فضل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کرنا عین قرآن کے مطابق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی کرنا، ذکر رسول کرنا، تلاوت قرآن کرنا، نعت پڑھنا مومن باللہ کا شیوا ہے، جبکہ اس کی مخالفت کرنا، غم کرنا، افسوس کرنا، اعتراضات کرنا یہ ابلیس کا طریقہ کار ہے۔ لہذا امت مسلمہ پر لازم ہے کہ وہ اس عظیم نعمت پر، اس عظیم جشن عید میلاد النبی پر خوشیاں منائیں۔ انشاءاللہ آپ کو اسی پیج پر جو بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے جوابات دیے جائیں انشاءاللہ تعالی، اور ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بڑھ چڑھ کر عید میلاد النبی، عید جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔